الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی قدر، درس قرآن، قرآن کریم کی زینت سورۃ الرحمن جاری ہے۔ آج یہ اس سلسلے کا چوتھا درس قرآن ہے اور اس کا آغاز اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 14 سے ہو رہا ہے۔ رب العالمین نے اس سورت کے آغاز میں اعلان فرمایا الرحمن، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار، محبت، الفت اور مودت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ اور پھر اول سے لے کر آخر تک پوری سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی جھلکیاں دکھائی، اپنی رحمت کے مظاہر دکھائے جا رہے ہیں۔
کہ وہ جو رحمان ہے اس نے بندوں کو کیا کیا دیا ہے، اور پھر کبھی انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس جملے کا تکرار کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں کوئی 1 2 4 5 نعمتیں تو نہیں، یہاں تو نعمتیں اتنی ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر شمار کرنا چاہو تو تم شمار کرتے کرتے تھک جاؤ گے، بلکہ مٹ جاؤ گے۔ اللہ کی رحمتیں شمار میں نہیں آئیں گی۔ وہ جو رحمان ہے اس کی رحمتوں کی وسعت کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی گنتی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رب العالمین نے انسانیت پر اپنے انعامات گنواتے ہوئے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اے انسان تو اپنے آغاز کو بھی ذرا یاد کر کہ تجھے کس چیز سے کس نے اتنا اعلیٰ بنا دیا۔ ہمارا جو مادہ تخلیق ہے، جس چیز سے ہم بنے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ وہ رب کتنا قادر ہے جس نے مٹی سے اپنی قدرت کا شاہکار بنا ڈالا، جس نے فرشتوں کو نور سے بنایا اور انسان کو مٹی سے خاک سے بنایا، جنات کو نار سے بنایا، آگ سے بنایا۔ مگر اس رب کی قدرت اور رحمت کے کیا کہنے ہیں کہ جنہیں نور سے بنایا انہی کے سامنے اس خاکی کو اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ سارے نوریوں کو اس کے سامنے جھکا دیا۔ حضرت آدم کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا اسجدوا لآدم، اب تم تعظیماً آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ اس وقت تعظیم کا سجدہ جائز تھا، اب حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو تعظیم کا سجدہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اتنا عظیم بنایا، اور یہ عظیم کیوں نہ ہوتا کہ اسے اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا۔ خلقتہ بیدی، رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ اے آدم میں نے تجھے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، جو اس کی شیان شان ہیں، کما یلیق بشانہ، وہ میرے اور آپ کی طرح کے ہاتھ نہیں، جیسے رب کی شان ہے ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، کیفیت نہیں بتا سکتے۔ لیکن یہ انسان کی عظمت ہے کہ اسے رب نے اپنی قدرت کے شیان شان ہاتھوں سے بنایا، اور صرف یوں نہیں کہ بے ڈھنگا بنا دیا، بنا کے سجایا، خوبصورت بنایا، اور بار بار اس کی خوبصورتی کے تذکرے کیے ہیں۔ قرآن کریم یہ 15واں پارہ ہے، رب العالمین ساری انسانیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا البتہ تحقیق ہم نے عزت دی اولاد آدم کو، پہلے عزتوں اور انعامات سے نوازا، سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے انسان جناب آدم کو علیہ السلام، کہ سارے نوریوں کو ان کے سامنے جھکا کر سجدہ کروا کر فرمایا دیکھو نا انسان کی عظمت یہ ہے کہ یہ مسجود ملائک بنا ہوا ہے۔ پھر شاید کوئی یہ سوال کر لیتا کہ جناب آدم کی عظمت تو مسلم ہے، لیکن ہم آدم تو نہیں، اولاد آدم ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
ہم نے ساری اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، انہیں شرف عطا فرمایا، عظمتیں عطا فرمائی، اور فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ انسان تو اپنے مادہ تخلیق کو بھی دیکھ اور پھر میری طرف سے دی جانے والی عظمتوں کو بھی دیکھنا۔ اولاً تجھے مٹی سے بنایا، اور پھر انسانیت کے پہلے جوڑے سے جو تیری نشو و نما کا آغاز ہوا تو پھر یوں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، فرمایا انسان کو چاہیے تو صحیح نہ کہ یہ دیکھے، غور و فکر کرے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان ذرا اپنی تخلیق کے مراحل پہ غور کرنا، تجھے کس نے بنایا اور کن مراحل سے گزارا ہے۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، فرمایا انسان تجھے چاہیے نا کہ ذرا دل کی آنکھیں کھول کے دیکھا کرنا، کس ناپاک پانی سے تیری تخلیق ہوئی، اور وہ مصور کون ہے جس نے پانی کے اس قطرہ ناپاک پر جو جسم سے خارج ہو جائے تو بغیر غسل کے انسان پاک نہیں ہوتا، اس قطرہ ناپاک پر کس نے اپنی قدرت کی کاریگری دکھائی ہے۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، جس نے 3 اندھیروں کے اندر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس نے 3 اندھیروں کے اندر تیری اور میری حسین تصویر بنا ڈالی۔ دنیا والے اچھی تصویر بنانے کے لیے سب سے پہلے روشنی کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ویڈیو بن رہی، ہم نے لائٹ لگا رکھی ہے کہ ویڈیو اچھی نہیں بنتی اگر لائٹ نہ جلے تو، اور بلب بھی اچھے جلنے چاہیے کیونکہ کوالٹی اچھی نہیں بنتی اگر لائٹ اچھی نہ ہو۔ فرمایا خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ارے تمہیں تصویر بنانے کے لیے روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کبھی دل کی آنکھیں کھول کے سوچا کر وہ کون ہے جس نے 3 اندھیروں میں تیری اور میری تصویر بنا ڈالی، اور یوں نہیں باقاعدہ ترتیب سے بنایا۔ ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ فرمایا وہ کون ہے جس نے پہلے نطفہ ناپاک کو ماں کے رحم میں قرار بخشا، پھر اسے لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کر کے اوپر چمڑا چڑھایا، اور پھر اپنے امر کن سے اس میں روح ڈالی ہے، اور پھر ایک وقت آیا ثم السبیل یسرا، تمہیں اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر لایا۔ تو ان سارے مراحل کو دیکھنا وہ کون ہے جس نے رحم مادر میں تیری تصویر بھی بنائی اور وہاں تجھے رزق بھی پہنچایا جہاں دنیا والوں کی رسائی نہ تھی۔ وہ کون ہے جس نے تجھے بھوکا نہیں مرنے دیا، رزق بھی پہنچایا، اور رزق بھی منہ سے نہیں پہنچایا چونکہ وہاں کی غذا ناپاک تھی،
اس لیے ناف کے ذریعے پہنچائی گئی۔ تیرے اور میرے منہ کو اللہ نے وہاں بھی محفوظ رکھا ناپاکی سے۔ اللہ کو پتا تھا نا میرے بندوں نے دنیا میں جا کر اس منہ سے تو میرا نام لینا ہے، اس لیے یہ محفوظ رہے، مگر افسوس کہ بندوں نے غلط بول بول کر دنیا میں آ کر اپنا منہ ناپاک کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ یہ بدبوئیں ہم نے پھیلا دی، مگر ان 3 اندھیروں میں بھی رب نے میرے اور آپ کے ہونٹوں پہ پہرا لگا کے رکھا ہے کہ اسے پاک رکھنا ہے۔ اس منہ سے اس بندے نے میرا نام لینا ہے، میرا قرآن پڑھنا ہے، میرے حبیب کا ذکر کرنا ہے، میرے پیاروں کی بات کرنی ہے، اس لیے یہ پاک رہے۔ تو ان مراحل سے گزارا، رزق پہنچایا، اور جب یہ دنیا میں آ گیا تو سب سے پہلے بچہ رویا۔ کیوں رویا؟ یہ اس کی ناف کٹ گئی اور یہ رویا۔ کیوں رویا؟ کہ رزق تو یہاں سے آتا تھا، یہ راستہ تو کٹ گیا، اب رزق کہاں سے آئے گا؟ وہ کون ہے جس کے نمائندوں نے اس بچے معصوم کے کان میں آ کے کہا گھبرائیے نہیں، تیرے رزق کا ایک راستہ منقطع ہوا ہے، تو اللہ نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہروں کا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام اور اللہ کے نبی کا نام، اور ہم کیا ہیں؟ وہ چے پدی اور چے پدی کا شوربہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو دین کی عظمتیں ہیں، ورنہ میرے جیسا بندہ بیٹھا ہو نا، لوگ کہتے ہیں دوسرا راستہ جاؤ، یہ کوئی سوال کر دے گا کہ یہ کام کر دو۔ یہ تو دین کی عظمتیں ہیں۔ میں حقیقت میں کہتا ہوں اللہ کی شان کو سامنے رکھ کر کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، وہ تو کسی اور تصور میں کہتے ہیں نا، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے، بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ دین کے ساتھ ایک آنکھوں سے معذور اور ایک بکریاں چرانے والے کا بیٹا لگ جاتا ہے تو اللہ اسے کرسی پہ بٹھا کر قرآن پڑھا دیتا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ دیکھیں اللہ دین کے ساتھ لگائے رکھے تو دنیا میں بھی عزت ہے، اور اس پر خاتمہ ہو تو آخرت میں بھی عزت ہے۔ بہرحال میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اور پھر ناپاک پانی پر اپنی کاریگری کر کے دکھائی ہے۔ انسان دنیا میں آیا، فرمایا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، وہ رب تجھے دنیا میں لایا، اب تجھے پتا نہیں تھا کہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کیسے چوسنا ہے۔ یہ چوسنے کا انداز جس نے سکھایا اسے رب کہتے ہیں۔ تجھے کچھ معلوم نہیں تھا پکڑنا کیسے ہے، اس نے پکڑنا سکھا دیا۔ کچھ معلوم نہیں تھا، اس نے یہ سکھایا کہ سردی لگ جائے تو معصوم اپنے ہاتھوں کو سینے کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ یہ سکھانے والے کو رحمان کہتے ہیں۔ یہ ساری کاریگری اور ساری حکمتیں اسی کی نظر آ رہی ہیں۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، تجھے خوبصورت بھی بنایا اور زندگی گزارنے کے سارے طرز بھی خود سکھا دیے ہیں۔ تو پیدا ہوا بے بس تھا، چل نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، اس نے بیٹھنا سکھا دیا، اور ایک وقت آیا کرالنگ کرنا سکھا دی، لڑکنا سکھا دیا، پھر چارپائی پکڑ کے اٹھنا سکھا دیا، پھر ایک وقت آیا کہ چلنا سکھا دیا، پھر رفتہ رفتہ رب العالمین تیرے اندر رنگ بھرتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ تیری جوانی چمکنے لگی، تو نے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا،
اور تیرے جسم کے اندر حرارت آ گئی، تیرا شباب کمال کو پہنچ گیا، اب تو بڑا ہو کر عقل مند بن گیا ہے، اور اب جب تو یہ کہتا ہے جناب ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، تو پھر رب کہتا ہے قتل الانسان، انسان تو برباد ہو جا، ما اکفرہ، ارے تو کتنا ناشکرا ہے جس نے بغیر کہے تیرے مانگنے کے بغیر تیری ماں کے پیٹ میں تجھے بھوکا نہیں مرنے دیا، تو اب کہتا ہے ہماری سنتا نہیں۔ ایک انتہا یہ ہے۔ دوسری انتہا، کچھ لوگ جدید روشن خیال آئے ہیں، انہوں نے کہا بادشاہوں مولوی صاحب سود کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ رب کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ارے انسان تو برباد ہو جا، کتنا ناشکرا ہے، اپنی تخلیق کو بھی نہیں دیکھا، من ای شیء خلقہ، تجھے کس نے بنایا، بنانے والے نے کن مراحل سے گزار کے یہاں لایا ہے، جس نے وہاں جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، 3 اندھیرے تھے، جس نے وہاں بھوکا نہیں مرنے دیا، آج اس کے ساتھ اعلان جنگ کر کے تو کہتا ہے سود کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ یہ کتنا ناشکرا ہے، اپنی تخلیق کو تو دیکھا ہوتا نا، اپنی تخلیق کے مراحل پر تو غور کیا ہوتا نا، جس نے وہاں تنہا نہیں چھوڑا ہے آج بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ یوں بھی نہیں جیسے دنیا والے کہتے ہیں کہ بادشاہ یہ اس چیز کے ذخائر بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں ملک میں، یہ کم پڑ جائے گا۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے خزانے زمین و آسمانوں میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی رب کے خزانوں میں وسعت ہے۔ اس کے خزانے کوئی تھوڑے ہیں کہ کم پڑ جائیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں اس کے نظام کو چیلنج کر کے جناب ہم بہت سے پیسے اکٹھے کر لیں گے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ ابھی تیری اور میری میت پڑی ہوگی کہ تقسیم پر لوگ پہلے جھگڑیں گے، اس لیے زیادہ مال کے شوق میں رب کو ناراض نہ کیجیے۔ جس رب نے اتنا حسین بنایا، انسان جب اسے چھوڑتا ہے اور ادھر جاتا ہے، کبھی مال کی محبت میں شریعت توڑتا ہے اور کبھی اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بنا کر رب کے شکوے کرتا ہے، تو پھر رب کہتا ہے اور بڑے عجیب لہجے میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا اے انسان کس نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ ارے جنہیں قرآن سن کے مزہ آئے وہ تو بولیں، جنہیں قرآن سن کے مزہ نہ آئے میں ان مقدر جلوں سے بات نہیں کرتا۔ قرآن سن کے جن کے دلوں کو قرار ملتا ہے وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا وہ رب کون ہے؟ الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے بنایا اور یوں بے ڈھنگا نہیں بنایا۔ فسواک فعدلک، تجھے بنایا، تجھے سجایا۔ فی
ای صورت ما شاء رکبک، تجھے بنایا اور پھر اتنا خوبصورت بنایا کہ پھر خود قسمیں اٹھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے کوہ طور کی، طور سینا پہاڑ کی۔ لقد خلقنا الانسان، پھر دو تاکیدیں جمع کر دی۔ علماء نحو کہتے ہیں، گرامر والے علماء کہتے ہیں جب دو تاکیدیں جمع ہو جائیں معنی قسمیہ بن جاتا ہے۔ گویا رب العالمین نے 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا لوگو میرے بندو، تم جب کائنات میں میری قدرت کے نظارے دیکھو گے بڑے خوبصورت خوبصورت مظاہر نظر آئیں گے، لہکتے پھول نظر آئیں گے، مہکتے پھول نظر آئیں گے، لہکتے سبزے نظر آئیں گے، اور جناب بل کھاتی ہوئی آبشاریں نظر آئیں گی، بڑی بڑی رنگینیاں نظر آئیں گی، لیکن فرمایا پوری کائنات میں جو میری قدرت کی حسین کاریگریاں بکھری ہوئی ہیں ان سب میں نے سب سے زیادہ خوبصورت جسے بنایا اسے انسان کہتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اتنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تو کہتا ہے جناب بڑے ڈی سی سے ملنا ہو تو چوکیدار کی ضرورت پڑتی ہے اور رب سے ملنا ہو تو دربار کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ دنیا والوں کے دستور ہیں کہ بڑی ہستیوں کی بستیاں دور ہوا کرتی ہیں، جیسے رحمان کہتے ہیں اس کا دستور یہ ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے میں تو تیرے دل کے وسط میں رہتا ہوں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ انسان تو اپنی تخلیق پہ غور کرنا، جنات کو آگ سے بنایا، تجھے مٹی سے بنایا، آگ اوپر کو جاتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے، تجھے بنا کر سبق دیا کہ تو عاجز رہے گا تو بلند کر دیا جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی کی زبان قرآن کی سب سے پہلی ترجمان زبان ہے، میرے آقا قرآن کے سب سے بڑے مفسر اعظم محمد الرسول اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرے گا تکبر ترک کر دے گا۔ دنیا والے بظاہر اگرچہ کہتے پھریں جناب یہ بڑا نیچے لگ گیا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی صداقت والی زبان سے گارنٹی دی ہے، فرمایا جو بھی رب کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے گا دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا جائے گا۔ یہ ہے قرآن اور حدیث کا سبق۔ ہم کہتے ہیں ایک کے بدلے میں 10 کہیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ خان بنتے، معاف کرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں، جبکہ ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ مٹی ہے اور اس میں عاجزی ہے، اور ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے اور اس میں چھپانا ہے۔ مٹی میں آپ کوئی چیز ڈالو نا زمین میں تو وہ چھپ جاتی ہے، ہمارا مادہ تخلیق کو رب بتلا کے ہمیں کہتا ہے تو بھی عیب چھپایا کر۔ اور اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ،
جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب چھپائے گا، اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب تو کسی مسلمان مرد یا عورت کے عیب چھپا دے گا، قیامت کے دن اللہ تیرے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یہ چیزیں بھی تو سیکھنے کی ہے نا۔ ہم صرف اس لیے بھی درس میں نہیں آتے کہ کانوں کے چسکے پورے کریں، کوئی اصلاح بھی کریں، ہم ایک دوسرے کی اپنی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے۔ ہم تو عیب اٹھانا ثواب سمجھتے ہیں، معاذ اللہ عیب اٹھانے کو کمال سمجھتے ہیں، جبکہ دیکھیں نا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بعض قبائل ایسا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اگر بچی کو زندہ دفن کر رہا ہو اور دوسرا بندہ آ کر اس کے ہاتھوں سے کھینچ کر اس بچی کو بچا لے، کتنا بڑا کار خیر ہے۔ فرمایا جو شخص زندہ گاڑی جانے والی بچی کو بچا لے اسے بھی اللہ بہت بڑا ثواب دیتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اسے ثواب دیتا ہے جو کسی مسلمان کا عیب دیکھے اور افشا کرنے پر قادر ہو پھر چھپا لیتا ہے، اللہ اسے اس سے بھی بڑھ کے ثواب دیتا ہے۔ تو اس لیے آج کے بعد عہد کریں، عاجزی اختیار کریں گے، عیب چھپائیں گے اور اللہ کو کبھی نہیں بھولنا۔ بڑی مشکل، چھوٹی سی مشکل آتی ہے نا تو لوگ سب سے پہلے رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارا جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے نا وہ کسی درجے میں دکھ کا تو ہے، سکھ کا بالکل نہیں ہے۔ پتہ ہے بندہ مر جائے تو کہتے ہیں سنت کے مطابق اس کو غسل دینا ہے، سنت کے مطابق اس کو کفن دینا ہے، سنت کے مطابق اس کو دفن کرنا ہے، سنت کے مطابق سارے کام کرنے۔ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، یہ تو ہے، لیکن شادی ہو تو کون کہتا ہے سنت کے مطابق کرنی ہے؟ ہم جو بیٹھے ہیں نا ہم اپنا جائزہ لے لیں، یہ پھر دیکھیں کہ ہمارا رشتہ سکھ کا رب کے ساتھ کتنا ہے اور دکھ کا رب کے ساتھ کتنا ہے۔ جبکہ جو لوگ سب سے پہلے نبیوں کے پاس، نبیوں کے بعد جنت میں جائیں گے وہ کون ہیں؟ الذین یحمدون اللہ، اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ سب سے پہلے نبیوں کے بعد ان لوگوں کے لیے جنت کھلے گی جو دکھ اور سکھ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج کے درس کا پیغام یہ ہے، رب کی پہچان پیدا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کو دنیا میں ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ سارے